امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب ولا الشعر، کہ مجھے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا عضو آپ نے پیشانی اور ناک کو قرار دیا، اور 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 قدم، اطراف القدمین بلکہ قدموں کے کنارے، انگلیاں، ان 7 اعضاء پہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اسی طرح نماز کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں جانے کے لیے نہ تو کوئی مسلمان، کوئی انسان، کوئی نمازی اپنے کپڑوں کو سمیٹے اور نہ ہی اپنے بالوں کو سمیٹے۔ جس طرح انسان کے باقی اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح انسان کے بال بھی اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ تو سجدہ کرنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ سجدے میں ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے، قدموں کو کس طرح رکھنا ہے، کس انداز سے، کس شکل سے ان کو سجدے میں ترتیب دینا ہے۔ تو دیکھیے، دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی ہر پہلو پہ رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ اسلام نے نہیں چھوڑا، کوئی ایسی ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے امت کے سامنے پیش کرنے سے نہیں چھوڑی کہ جس کو کرتے ہوئے ہمیں سیرت طیبہ سے کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ سجدہ کرنا ہے، کن اعضاء پہ کرنا ہے، ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنن ترمذی میں، صحیح ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں، اور امام بہقی نے اپنی سنن بہقی میں بھی اس حدیث کو روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب سجدہ کیا جائے گا کان یجعلہما حذو منکبیہ، آپ کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر زمین پہ رکھا کرتے تھے۔ وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُمَا، اسی طرح اپنی انگلیوں کو ساتھ ملاتے، کندھے کے برابر کرتے، انگلیاں ملی ہوئی ہوتی۔ وَيُوَجِّهُهُمَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا۔ یہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک زمین پہ رکھ کے صحابہ کرام کو تعلیم دے کے فرمایا۔ اور اسی طرح سجدے کی حالت میں قدم کہاں اور کیسے رکھنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، روایت کرنے والی سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان کرتی ہیں انی فقدت لیلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پہ نہیں پایا، اور میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، جب میں نے اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ فوجدتہ ساجدا، میں نے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، آپ سجدہ فرما رہے تھے، اور میرے ہاتھ آپ کے قدموں کو لگے، اس حال میں کہ راسن بین العقبی، کہ آپ نے اپنے قدموں کی دونوں ایڑیوں کو ساتھ ملایا ہوا تھا۔
مستقبلاً بأطراف اصابعہ للقبلہ، اس حالت میں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں ان کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا۔ یہ سجدے میں اپنے قدم اپنے پاؤں ساتھ جوڑنا، اس کے بارے میں اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور ہمارے ہاں بعض احباب ایسے بھی ہیں جو سجدے میں اپنے قدم نہیں ملاتے، اس کے بارے میں بھی اجمالی طور پہ قرآن و سنت سے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اقرب الی الحق راجع طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صریح روایت کے مطابق نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں اپنی ایڑیوں کو ملایا کرتے تھے، اپنے قدموں کو ساتھ جوڑا کرتے تھے، آپ کی انگلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ کے سجدہ کرنے کا طریقہ تھا۔ اور سجدے کی حالت میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معصوم عن الخطا، جن کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی نافرمانی نہیں تھی، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد کی زندگی پاکیزہ طہارت والی زندگی تھی۔ ان کی کیفیت یہ ہے، اماں جی بیان کرتی ہیں کہ عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ سجدے کی حالت میں اس قدر روتے، اتنا روتے، آپ کے رونے کی آواز اس قدر خوفناک ہوتی جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر پانی کے ساتھ ابل رہی ہوتی ہے۔ ہنڈیا میں پانی بوائل ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح اس کی آواز ہوتی، اسی طرح نبی علیہ السلام کے رونے کی آواز سننے سے آپ کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ امام الانبیاء کی کیفیت تھی۔ شاعر کہتا ہے یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبیں دے تو سجدہ کرے، یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبیں دے، کوئی ایسا سجدہ کر کے گواہی زمیں دے، کوئی ایسا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ یہ کیفیت اور اس انداز سے اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، مومنوں کی صفات ہے۔